سبت کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ رم اور تم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رم اور تم وہ مخلوق ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ رہتی تھی۔ اس نے کہا یہ بتاؤ نقیر اور قطمیر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نقیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹا سا سیاہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں، اور کھجور کی گٹھلی پہ ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ طامۃ الکبریٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا طامۃ الکبریٰ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر اللہ نے وحی کی ہے، حالانکہ وہ انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ شہد کی مکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ اس نے کہا وہ چیز بتاؤ جو بے جان ہے لیکن اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی کہ وہ بے جان ہے لیکن خانہ کعبہ کا طواف اس نے کیا تھا۔ اس نے کہا وہ بے جان چیز بتاؤ جس نے جو سانس لیتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سانس لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ سانس لینے والی چیز وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح جب سانس لیتی ہے، صبح کوئی جاندار چیز نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ سانس ہے، بول بھائی یہ سانس ہے لیتی ہے، اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ سانس لیتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ الطامۃ الکبریٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قیامت کا دن ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ جب دن آتا ہے رات کہاں جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو اور بھائی اور کسی کو نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا ذاریات ذروا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ 4 ہوائیں ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اس نے کہا فالحاملات وقرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بادلوں کو اٹھانے والی ہوائیں ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ جاریات یسرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ مقسمات امرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی روزی تقسیم کرنے والے فرشتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا تھا لیکن پھر بھی جہنم میں جائے گی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا تھا لیکن جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ بھیڑیے نے کھایا نہیں تھا لیکن انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سب توبہ کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے سچ بولا اور جہنم میں جائیں گے وہ یہود و نصارہ ہے کہ یہودوں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودیوں نے کہا نصرانی بے بنیاد، نصرانیوں نے کہا یہودی بے بنیاد۔ ہم کہتے ہیں دونوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، ہم تو تصدیق کریں گے نا، دونوں نے صحیح کہا ہے، دونوں بے بنیاد ہے۔ لیکن چونکہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، سچ بولنے کے باوجود بھی جائیں گے کہاں؟ جائیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب اونٹ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس نے بڑے عجیب سوال کیے۔ انہوں نے کہا جب اونٹ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اس نے کہا جب مور بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا مور جب بولتا ہے وہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب بلبل بولتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا بلبل کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب کتا بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کتا جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے ویل لاہل النار من غضب الجبار، جہنم والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے کہ انہوں نے اپنے رب جبار کو ناراض کر دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب بیل بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا بیل بولتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب گدھا شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے لعن اللہ العشار لعن اللہ العشار، وہ ٹیکس لینے والوں پر، ناجائز ٹیکس لینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے کہا اچھا میں آخری سوال پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ ایک درخت ہے، اس درخت کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے اوپر 30 پتے ہیں اور ہر پتے کے اوپر 5 پھول ہیں، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 چھاؤں میں کھلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ جو درخت ہے وہ سال ہے اور اس کی 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور ہر ٹہنی پہ 30 پتے اس کے 30 دن ہیں اور ہر پتے پر جو 5 پھول ہیں وہ 5 نمازیں ہیں اور ان 5 نمازوں میں سے ظہر اور عصر یہ دھوپ میں کھلتے ہیں اور باقی تینوں چھاؤں میں کھلتے ہیں۔ اب جب یہ سوال ہوئے نا 55 پورے تو اس پادری کا دماغ تو گھوم گیا اور وہ سننے والے بھی تو سن رہے تھے نا۔ اب وہ کہتا گیا یہ جواب دیتے گئے، وہ بات کرتا گیا یہ جواب دیتے گئے۔ اب یہ سارے سن رہے تھے، وہ بھی سارے اہل علم تھے، انہوں نے کہا اب کوئی سوال رہ گیا تو بتا۔ یہ تقریباً 55 پورے ہو گئے ہیں، آپ ویسے کاؤنٹنگ کر لیجئے گا پینسل اٹھا کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ تم بتاؤ اب کوئی اور سوال باقی ہو تو بتاؤ۔
وہ کہنے لگا نہیں میرے سوال تو ختم ہو گئے، جو مطالعہ تھا وہ ختم ہو گیا، علم ختم ہو گیا۔ اس نے کہا پھر اب بات سنو، تم نے 55 سوال کیے ہیں، میں نے جواب دے دیے ہیں، اب ایک سوال میں بھی کروں گا، جواب تجھے بھی دینا پڑے گا۔ اب میرا ایک سوال ہوگا لیکن جواب تجھے بھی دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا پوچھو۔ اس نے کہا ایمان سے بتانا، یقین سے بتانا، صحیح علم سے، دیانتداری سے بتانا، ایمان تو تھا ہی نہیں اس کے پاس، دیانتداری سے بتانا کہ زمین و آسمان کی کنجی کیا ہے، جنت کی کنجی کیا ہے۔ اب یہ خاموش، یہ خاموش۔ تو انہوں نے جو آئے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون سا انصاف کا تقاضا ہے، تو نے 55 سوال کیے، اس نے سب کے جواب دیے، اور اس نے ایک سوال کیا اور تو بول رہی خاموش ہو گیا، تیری بولتی بند ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا اگر میں جواب دوں گا تو تم میرے ساتھ لڑ پڑو گے، تم مجھے قتل کر دو گے، تم میرے مخالف ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ ہم مخالف ہوں گے نہ تمہیں کچھ کہیں گے، بلکہ ہم تمہاری بات فالو کریں گے، تمہاری بات کو مانیں گے۔ جب ہم نے 55 سوال بھی سن لیے، ان کے جوابات بھی سن لیے، اور تم نے کہا تھا کہ اگر تم نے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم تمہارا اتباع کریں گے، یہ اس نے شروع میں کہا تھا، پھر ہم تمہارا اتباع کریں گے، اور اگر تم نے جواب نہ دیے تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو سوال کے مطابق تو انہوں نے جواب دے دیے ہیں، اب جو سوال وہ کر رہا ہے جواب تمہارے اوپر بھی بنتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کرو سوال جو انہوں نے کیا نا کہ یہ بتا ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کہ زمین آسمان کی چابی، آسمانوں کی چابی کیا ہے، جنت کی چابی کیا ہے۔ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، اللہ کی قسم آسمانوں کی چابی، جنت کی چابی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے کہا کہ میرے ایمان کے مطابق، یقین کے مطابق، علم کے مطابق، مطالعے کے مطابق، دیانتداری کے مطابق، عدل کے موافق یہی بات بنتی ہے کہ اگر جنت کی چابی پوچھنا چاہتے ہو، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں، چابی پوچھنا چاہتے ہو تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کلمے کا یقین، یہ کلمہ یقین والا ہوگا، جنت بھی کھلتی چلی جائے گی، جب آسمان کے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے پھر تو ہمیں گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ جب تجھے پتہ ہے صحیح بات کا، پھر ہمیں کیوں لے کے ڈوبا ہے؟ ہم تیرے ساتھ لگ کے کیوں جہنم میں جائیں؟ پھر ہمیں بھی یہی کلمہ پڑھا، خود بھی یہی کلمہ پڑھ۔ چنانچہ اس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان 500 نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔